السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ برات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ وزاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ترجمہ: حامیم کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ امام بغوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صعبان سے شعبان تک اموات لکھی جاتی ہیں، یہاں تک کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے گھر اولاد پیدا ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کی اس قول مبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت روایت نقل کی ہے۔ روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک سال سے دوسرے سال تک کے امور، شقاوت و سعادت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کتاب میں تحریر ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ امام ابن ماجہ اور امام بیہقی نے شعب ایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں نکلی، آپ کو بقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات رحمت خداوندی آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہے، پس ہر شخص کو بخش دیا جاتا ہے سوائے مشرک شخص کے یا جس کے دل میں کینہ ہو۔ درج مذکورہ بال اقتباسات اور احادیث مبارکہ سے آیا ہوتا ہے کہ شب برات بھٹکے ہوئے اور سرکش لوگوں کے لیے ایک دستک ہے جو آخرت کی زندگی کو بھول کر دنیاوی زندگی کے گورکھ دھندوں میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رات ان کے لیے اپنے رب کی طرف بلاوا اور اسے منانے کی رات ہے۔
جب کوئی شخص کما حق ہو اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بسر کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، گناہوں سے معمور دامن ذکر الہی سے صاف کرتا ہے، تو یہ رات اس کے لیے بہت سے انعام و اکرام لاتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، زندگی کے حالات بدل جاتے ہیں۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغائر و کبائر گناہوں کے لیے معافی کا خواستگار بنے تو اس وقت بدحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گنہگار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گنہگار اور شرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کی رو سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہ و وزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ شب برات ہمیں اس عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اس رات محاسبہ نفس، توبہ، تجدید عہد کے ذریعے دنیاوی و اخروی فلاح کا سامان تیار کریں۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔